الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں. اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرکاشان. آئیے سرکاشان تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ. اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں، اب ہم بلاتے ہیں سرزین کو جو آپ کو حدیث پاک سنائیں گے. آئیے سرزین. پیارے بچوں، حدیث پاک سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایاکم والحسد، یعنی حسد سے بچو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، سرزین نے آپ کو حدیث پاک سنائی. اب ہم بڑھتے ہیں سر محتشم کی طرف جو آپ کو اسماء النبی یاد کروائیں گے. آئیے سر محتشم. پیارے بچوں، پچھلے اسمبلی میں ہم نے اسماء النبی 5 یاد کیے تھے. اب ہم مزید 5 اسماء النبی یاد کریں گے. جامعن، جامعن، صادقن، صادقن، سابقن، سابقن، فاضل، فاضل، خاشع، خاشع، جامع، صادق، سابق، فاضل، خاشع. کس کس کو اسماء النبی یاد ہوگا؟ چلیں سب مل کے سنا دیں. جی پیارے بچوں، سر محتشم نے آپ کو اسماء النبی یاد کروایا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنے سے یاد رکھنا. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں. اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سفیان. آئیے سر سفیان کلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، علمی اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں کون سا یونٹ ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ آپ سب ریڈی ہیں اسلامیت پڑھنے کے لیے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔
بچوں آج ہم اعلان نبوت کے 7ویں سال کا ایک بہت اہم واقعہ سنیں گے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور بہادر لوگ جیسے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی اسلام قبول کر چکے تو مکہ شریف کے کچھ سردار بہت غصے میں آ گئے۔ ان لوگوں نے پلان بنایا کہ پورے قبیلہ قریش اور دوسرے لوگوں کو کہا کہ ہم بنو ہاشم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس بائیکاٹ کے کچھ اصول تھے۔ نمبر 1، بنو ہاشم سے کوئی شادی نہ کرے۔ نمبر 2، ان سے کوئی خرید و فروخت نہ کرے۔ نمبر 3، ان سے ملنا جلنا اور بات چیت نہ کرے۔ نمبر 4، انہیں کچھ بھی کھانے پینے کی چیز نہ دے۔ بچوں یہ بات اتنی خطرناک تھی کہ یہ ایگریمنٹ خانہ کعبہ میں لگا دیا گیا۔ جب یہ سب ہوا تو ابو طالب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنی پوری فیملی کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی طالب نامی ایک تنگ وادی میں لے گئے تاکہ وہیں پر حفاظت سے رہ سکیں۔ 3 سال تک بنو ہاشم اس وادی میں رہے۔ ان دنوں انہیں کھانے پینے کی بہت کمی ہوئی۔ بچے بھوکے روتے اور بڑے پریشان تھے۔ اتنے دنوں میں لوگ درختوں کے پتے، سوکھے چمڑے اور جو مل جائے وہ کھا لیتے تھے تاکہ زندہ رہ سکیں۔ مکہ کے غیر مسلموں نے وادی کے باہر لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ باہر سے کوئی بھی چیز کھانے پینے کی اندر نہ جا سکے۔ بچوں یہ بہت تکلیف دینے والا وقت تھا، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے صبر سے کام لیا۔ انہوں نے اللہ پاک پر بھروسہ رکھا اور ظلم کے سامنے حق کا ساتھ دیا۔ تو بچوں اس واقعے سے ہمیں یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ نمبر 1، ظلم کے وقت صبر اور حوصلہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، مظلوموں کی مدد کرنا ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، حق کے راستے پر رہنے والے کبھی آسانی سے ہمت نہیں ہارتے، وہ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے یونٹ میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی تو بچوں ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ جی ہسٹری کا یونٹ شروع ہو چکا ہے۔ بچوں آج ہم اس جگہ سے آگے پڑھیں گے جہاں پچھلی کلاس میں چھوڑا تھا۔ آپ سب نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے۔ کہاں تھے؟ جیل میں۔ جی اور انہوں نے جیل کے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی سے کہا تھا کہ تو جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو میرے بارے میں ذکر کرنا اور بتانا کہ جیل میں ایک بے گناہ آدمی ہے جسے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر کرے گا تو انہیں جلدی رہائی مل جائے گی۔ لیکن بچوں جب وہ آدمی آزاد ہوا اور بادشاہ کے پاس گیا تو وہ بھول گیا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال مزید قید میں رہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مصر کا بادشاہ جسے ریان بن ولید کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا؟ اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا جو اسے بہت پریشان کر گیا۔ اس نے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا مگر وہ لوگ اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ اب اس شخص کو یاد آیا جو پہلے قید میں رہا تھا، نے کہا مجھے جیل میں بھیج دو، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ کون ہیں؟ میں ان سے اس کی تعبیر پوچھ کر بتاؤں گا۔ بادشاہ نے اسے جیل میں بھیجا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر معلوم کرے۔ کیا معلوم کرے؟ جب وہ جیل پہنچا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف، اے صدیق، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک بالیاں۔ ملک کے تمام علماء و حکماء اس کی تعبیر بتا نہیں پا رہے۔ آپ مجھے اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں تاکہ میں اس خواب کی تعبیر جان کر بادشاہ اور اس کے درباریوں کی طرف چلا جاؤں
اور وہ اس خواب کی تعبیر کو جان لیں اور آپ کے علم اور مقام و مرتبہ کو جان جائیں اور آپ کو یہاں سے آزاد کر کے اپنے پاس بلا لیں۔ بچوں، آج کی کلاس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں سنیں گے کہ ان خوابوں کی تعبیر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ جی، جیوگرافی۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ آپ سب ریڈی ہو جیوگرافی کے بارے میں پڑھنے کے لیے؟ بچوں، آج کی یونٹ میں ہم جیوگرافی کے ساتھ اسلامی تاریخ کے ایک اہم مقام کے بارے میں جانیں گے۔ آج ہم مکہ پاک کی ایک جگہ شعبہ ابی طالب کے بارے میں بات کریں گے۔ شیعہ کے معنی ہوتے ہیں گھاٹی، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کی کھلی جگہ۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان کی کھلی جگہ۔ مکہ شریف پورا ہی پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں کئی گھاٹیاں ہیں۔ شعبہ ابی طالب حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ان سے پھر عبد المطلب اور پھر ابو طالب کے پاس آئی، اسی وجہ سے اسے شعبہ ابی طالب کہتے ہیں۔ بچوں، یہ گھاٹی دو وجہ سے مشہور ہوئی۔ ایک تو یہاں پر مسلمانوں کا محاصرہ یعنی گھیراؤ ہوا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ بچوں، یہ گھاٹی خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھی۔ ایک نئی ریسرچ کے مطابق اس گھاٹی کی لیفٹ سائڈ پر مشہور پہاڑ ابو قبیس تھا۔ کیا تھا؟ ابو قبیس۔ یہ گھاٹی خانہ کعبہ سے تقریباً 300 میٹر دور اونچائی پر واقع تھی۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کا کھدوایا ہوا کنواں بئر بدر اس گھاٹی کے شروع میں تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس گھاٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھی گھر تھا، جسے بعد میں خلیفہ ہارون رشید کی والدہ نے مسجد میں تبدیل کروا دیا۔ سر، کیا اب بھی یہ گھاٹی باقی ہے؟ نہیں، دور جدید کی کنسٹرکشن کی وجہ سے یہ گھاٹی باقی نہیں رہی۔ سر، پھر اب گھاٹی کی جگہ کیا ہے؟ تشریف رکھیں۔ اب یہاں ایک کشادہ میدان ہے۔ کیا ہے؟ چلیں بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ایک اور جگہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوڈنٹس، ہمارا کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ جی، اخلاقیات کا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو بچوں، آپ سب ریڈی ہیں اخلاقیات کے بارے میں پڑھنے کے لیے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایتھکس کا ایک نیا لیسن پڑھیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے دوسروں کی بات توجہ سے سننا۔ کیسے سننا؟ توجہ سے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو ہمیں اچھا انسان بناتی ہے۔ بچوں، توجہ سے سننے کا مطلب صرف کان لگانا نہیں، بلکہ سامنے والے کی بات پر غور کرنا ہے۔ جب آپ پوری توجہ سے سنتے ہیں تو آپ سامنے والے کی بات اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سمجھ پاتے ہیں کہ سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے۔ جب استاد یا کوئی بزرگ بات کر رہے ہوں تو خاموشی اختیار کریں۔ کیا اختیار کریں؟ خاموشی۔ ساری توجہ ان کی طرف کر کے ان کی بات سنیں۔ اگر کسی دوست کی بات ادھوری لگے تو آخر میں نرمی سے سوال کریں۔ کیسے سوال کریں؟ نرمی سے۔ مگر بیچ میں بول کر بات نہ کاٹیں۔ بیچ میں بولنے سے سامنے والے کی بات کٹ جاتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کی عزت نہیں کر رہے۔ جب کوئی بات کر رہا ہو تو موبائل بند کریں یا اسے رکھ دیں، پھر بات سنیں۔ یہ سادہ سی عادت آپ کو دوسروں کے سامنے باادب بناتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ گھر میں بھی والدین یا بزرگ جب کوئی نصیحت کریں تو جلد بازی میں جواب دینے کے بجائے پہلے پوری بات سنیں، پھر نرمی سے جواب دیں۔ اس سے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے۔ بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی بات توجہ سے سنتے تھے۔
اور کوئی بات کر رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کی بات نہیں کاٹتے تھے جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو جاتی۔ تو بچوں، آج سے آپ سب یہ کوشش کریں کہ جب کوئی بات کرے تو نمبر 1 خاموش رہے، نمبر 2 توجہ سامنے والے کی طرف رکھے، نمبر 3 موبائل یا کھلونوں کو نیچے رکھ دیں، نمبر 4 پوری بات سن کر پھر اپنی بات کہیں۔ توجہ سے سننے سے سامنے والے کی بات اچھے سے سمجھ آتی ہے اور ہم اچھے سے جواب بھی دے پاتے ہیں۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب ہماری یونٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ میں ہم ایک نئے ایتھکس کے لیسن کے ساتھ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا